حضرت عمر رات کی تاریکی میں اکیلے نکلے، وہ غیر مسلم تھا، اسلامی آدمی نہیں، اسلام سے جڑا ہوا نہیں، مسلمان نہیں، غیر مسلم تھا۔ راستے میں روتے ہوئے اس کو دیکھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جاؤ نا، تم کیا جانو میری پرابلم کیا ہے؟ ارے بتاؤ نا، ارے تم کون ہو پوچھنے والے؟ ارے میں تمہارا بھائی ہوں، میں مجھے بتاؤ۔ نہیں جانتا تھا کہ امیر المومنین ہے، حضرت عمر ہے۔ اس نے کہا میری بیوی کو درد سے ہو رہا ہے، بچے کی پیدائش کی تکلیف ہے اور رات میں کوئی دایا نہیں مل رہی ہے، اس اندھیرے میں اس بچے کی ڈلیوری کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، میری ڈر ہے مجھے کہیں میری بیوی مر نہ جائے۔ وہ غیر مسلم تھا، نان مومن تھا۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا میری بیوی اٹھو، آج جد و جہد کرو، آج اگر یہ نیک کام تم نے کر لیا تو یہ بہت بڑا جہاد ہے تمہارے لیے۔ بیوی نے کہا کیا ہے؟ کہا تھوڑا سا تیل لے لو، کپڑا لے لو، تمہیں ایک عورت کی مالش کرنا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے، اس کی ڈلیوری کا وقت قریب ہے، چلو۔ اس کو کوئی دایا نہیں مل رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی ایک اچھی اسپیشلسٹ تھی دائی کے کام کرنے میں۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو اٹھایا، تیل لیا، کپڑا لیا، ان کو بیوی اس غیر مسلم کے گھر میں گئی، اندر گھسی اور اس کی بیوی کو مالش کیا اور دھیرے دھیرے پیٹ کو دبایا اور نارمل طریقے سے جس طریقے سے بچے پیدا ہوتے ہیں انہوں نے اس بچے کو اس عورت کے شریر سے اور جسم سے باہر نکالا۔ بچہ روتے ہوئے باہر آیا، اس کی کلکاریوں سے گھر گونج گیا۔ جب بچے کو اس عورت نے، امیر المومنین کی بیوی نے اپنے ہاتھ میں لیا تو چیخ پڑے امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ جب اس آدمی نے اس عورت کی زبان سے نکلنے والے لفظ امیر المومنین کو سنا تو دیکھنے لگا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ عمر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں خادم ہوں، مجھے اس بات سے مطلب نہیں کہ تم کون ہو، لیکن یہ خدمت کا شرف مجھے ملا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے میڈیا والوں، توڑ مروڑ کے پیش مت کرو جہاد کو۔ اسلام یہ کہتا ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا، یہ جہاد ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کسی کے مصیبت میں کام آ کر اس کی مصیبتوں کو دور کر دینا، یہ جہاد ہے۔ کوئی آدمی اگر بالکل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تمہارا خون اگر دینے سے وہ بچ جائے تو اس وقت اس کو خون دے کر بچاؤ، یہ جہاد ہے۔ تمہارے بچے بگڑے ہیں، جوا اور شراب کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو سدھارو، ان کو ڈھنگ سے لاؤ، ان کو شکشا اور تعلیم دو، یہ جہاد ہے۔ اگر تمہاری بیوی سے بنتی نہیں ہے تو اس کو طلاق نہیں، سدھرنے کے پورے موقع دو، سمجھاؤ تو یہ جہاد ہے، اور بگڑی ہوئی بیوی کو راستے پہ لاؤ تو یہ جہاد ہے۔ اسلام جہاد کی یہ پریبھاشا بتاتا ہے، جد و جہاد۔ اور ہاں، اس دیش کے امن و سلامتی کے لیے، اس دیش کی عزت کو بچانے کے لیے، اس دیش کی شانتی کو بحال رکھنے کے لیے، اس دیش کے سنویدھان کو بچانے کے لیے، میرے بھائیوں، اگر کسی سے لڑتے ہوئے دیش کی عزت کو بچانے کے لیے، دیش کے سنویدھان کو بچانے کے لیے، دیش کے قانون کو بچانے کے لیے اگر لڑتے ہوئے ہماری جان چلی جائے تو یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ ہم حب الوطنی میں اپنے دیش کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہاد کو جو سمیٹنے کی کوشش مت کرو، جہاد کو سمیٹنے کی کوشش مت کرو کہ بس تلوار اٹھاؤ اور مارو غیر مسلموں کو۔ یہ جہاد یہ تم نے بتایا ہے، یہ تم نے دشپرچار کیا ہے، یہ میڈیا والوں تم نے لوگوں کے مائنڈ میں بھرا ہے۔ اسلام بے قصوروں کو مارنے کو جہاد نہیں کہتا ہے، اسلام کہتا ہے من قتل نفسا، جس نے کسی ایک نفس کو، ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک انسان کو، ایک منشیہ کو نہیں، پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پورے وشو کا قاتل ہے۔ ایک منشیہ کو کہا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، اگر کسی نے ایک کو قتل کر دیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، اگر تم نے ناحق طریقے سے کسی کا قتل کیا تو ایک منشیہ کا قتل نہیں ہے بلکہ پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اسلام سب سے بڑی دہشت گردی کہہ رہا ہے، کسی انسان کو مارنا۔ اور یہ بھی کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی ایک منشیہ کو بچا لیا،
چاہے وہ ہندو ہی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی اگر کسی نے کسی ایک کو بچا لیا تو اس نے کسی ایک کو نہیں بچایا، اس نے اس ایک کی جان نہیں بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پورے وشو کی انسانیت کو بچا لیا، اس نے پوری مانوتا کو بچا لیا۔ یہ بچانا بھی جہاد ہے۔ ایک انسان کو موت کے راستے سے، موت کے دروازے سے، موت کے منہ سے نکال کر اپنا بلڈ دے کر، یا آپ کے پاس پیسے ہیں، ڈاکٹر آپریشن نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، 50,000 روپے جمع کرو، آپ کے پاکٹ میں 50,000 ہے، اس کے پاس ہے، لیجئے ڈاکٹر صاحب یہ آپ آپریشن شروع کریے، اس کی جان بچائیے، آپ نے بچا لیا تو اس سے بڑا جہاد بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک منشیہ کو بچایا، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ اسلام اس کو بھی جہاد کہتا ہے۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ کیوں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کیوں بھارت کی یکجہتی کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں آپ ہندو اور مسلم اور بھائی چارے کو اور اتفاق اور اتحاد کو اور یکجہتی کو آپ ختم کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں؟ آپ میرے بھائیوں آؤ، پوتر چھایا میں آؤ، شیتل چھایا میں آؤ، ہم آپ کو نمنترن دے رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ حضرت عمر فاروق کا اپنی بیوی کو رات میں لے جانا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا؟ ایک غیر مسلم کے گھر جانا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ تصور کرو، ان کی بیوی اس عورت کی ڈیلیوری کر رہی ہے، اس عورت کو نہیں معلوم کہ جو ڈیلیوری کر رہی ہے یہ امیر المومنین کی بیوی ہے۔ اوفو، اس کو کہتے ہیں نیک کام کہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ میں کون ہوں۔ شاید یہی سارے واقعات پڑھے تھے مہاتما گاندھی نے، چیخ پڑے تھے کہ اس دیش کے اندر عمر فاروق کا عدل نیائے قائم کرے۔ ان کے ذہن میں زہر نہیں تھا، دماغ میں زہر نہیں تھا، وہ اس دیش کو انسانیت اور مانوتا کی نظر سے دیکھتے تھے۔ زہر تو ہمارے دماغ میں آج بھرا ہوا ہے۔ کون ہے؟ دیکھ رہے ہیں آج ایک نیوز چینل پر، دیکھ رہے ہیں سمبت پاترا ڈیبیٹ کر رہا ہے، اور ایک داڑھی والا جب کھڑا ہو گیا، کوئی بات ہوئی، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، تم تو کہو گے تم تو مسلمان ہو داڑھی والے۔ تو کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آپ کی پہچان غلط ہے، آپ کی کھوپڑی میں ہندو مسلم بھرا ہوا ہے، ہمارا نام محمد اکرم نہیں ہے۔ اس نے اپنا نام ہندو نام بتایا، کہا میں ہندو ہوں۔ سٹی کو کیسے کپڑوں سے داڑھی سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں لوگ؟ اس دیش کو سب سے پہلے مانوتا کی ضرورت ہے۔ آج جیسے کچھ دنوں پہلے کچھ لوگ آتنکواد مچا کر اسلام کو بدنام کر رہے تھے، آج وہی پیٹنٹ اور وہی راستہ اپنا کر جے شری رام، رام کا نام لے کر کلنکت کر رہے لوگ اور بدنما داغ لگا رہے ہیں مریادا پروشوتم کی شان میں، رام چندر جی کی شان میں، اس طریقے کے نعرے لگا کر کسی کو مارنا، قتل کرنا، گولی چلانا۔ کہاں کی انسانیت؟